میاں نواز شریف پاکستان اب تک کیوں نہیں آ سکے؟ ان کو روکنے میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ جب یہ آپ سنیں گے تو آپ کے بھی ہوش جو ہیں وہ اڑ جائیں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان کو جو محسن بیگ ہیں، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ نگران وزیر اعلیٰ بنیں گے، یہ بات جو ہے زبان و زد عام ہے۔ ان کا عمران خان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور میجر گورو آریہ جو بھارتی میجر ہے، وہ عمران خان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے۔ اور موجودہ حالات کے اندر حکومت کے تمام پینترے جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں، اور اب وہ الیکشن سے بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور ایک ایسی حکومت بنانا چاہتے ہیں جو اگلے سال 2 سال اسی طرح چلے۔ ہم آپ کو اس ویلاگ میں یہ سب حقائق بتائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، لندن سے میں ہوں امجد چودھری۔ ناظرین، جوید لطیف کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور سب جانتے ہیں کہ وہ نواز شریف اور مریم نواز کے کتنے قریب ہیں، اور مسلم لیگ نون کے اس دھڑے میں ان کا کیا قد کاٹ ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف جو اب تک پاکستان نہیں آ سکے، اس کے پیچھے شہباز شریف کا ہاتھ ہے۔ یہ بہت بڑا انکشاف ہے۔ ہم بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی جو فیملی ہیں، یہ آپس میں بہت دیر سے ٹکراؤ کی حالت میں ہیں، کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے، اس کی فیملی جو ہے وہ آگے نکلے، اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ مغل خاندانوں کے درمیان بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے تھے، بلکہ بھائیوں کو جو ہے وہ پابند سلاسل کر دیا جاتا تھا، بھائیوں کو ایون قتل کر دیا جاتا تھا حکومت اور حکمرانی کے لیے۔ تو یہ جو انکشاف ہے، یہ جوید لطیف صاحب نے کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے تائیں تو یہ بات نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز شریف اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ محسن بیگ جو ہیں وہ ایک صحافی بھی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ پہلے ان کی دوستی بھی تھی، پھر ان کا بغض ان کے ساتھ شروع ہوا۔ وہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ وہ مبینہ طور پر کچھ آئیڈیاز ان کے پاس لے کے گئے، کچھ فائنینشیل سکیم تھی جس کو عمران خان نے نہیں مانا، بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کی دشمنی بھی شروع ہوئی، اور ایف آئی اے کا کیس بھی آپ کو یاد ہوگا، جہاں پہ انہوں نے پستول نکال لیا تھا اور ایف آئی اے کی ٹیم کے اوپر تشدد بھی کیا تھا۔ تو یہ بڑی جو ہے طاقتور شخصیت جانے جاتے ہیں، اور اس وقت ان کی پانچوں گھی میں اور سر کڑائی میں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان، وہ ٹویٹیں کر رہے ہیں کہ عمران خان جب نیب کی اس میں گئے تو کبھی وہ جوس منگا رہے تھے، کبھی پانی منگا رہے تھے، اور وہ بڑے پریشان تھے اور ڈرے ہوئے تھے۔ تو ان کے لیے صرف اور صرف یہ میجر گورو آریہ کا ایک چھوٹا سا شارٹ ہے۔ ہم اس کو پکچر تو آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتے، لیکن ہم آپ کو سناتے ہیں، یہ ذرا آپ سن لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ عمران خان کے دشمن بھی عمران خان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ عمران خان کو مل گئی دھمکی، اور یہ بولا کہ صاحب آپ چھوڑ کے چلے جائیے ملک، اب لندن چلے جائیے، ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے ورنہ آپ جیل جائیں گے۔ خان نے منع کر دیا۔ خان ویسے ہی سرفرا قسم کا آدمی ہے، اس نے منع کر دیا۔ میں بار بار آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں عمران خان سے بہت میرے اختلافات ہیں، میں عمران خان کی بات سے اگری نہیں کرتا، مجھے لگتا ہے عمران خان غلط بولتا ہے، یہ میں آن ریکارڈ بول رہا ہوں، لیکن یہ بات ہم بھی ماننے پہ مجبور ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ بزدل نہیں ہے۔ آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا جب پیراملٹری فورس والے گھس رہے تھے کورٹ کے اندر، خان چشمہ بیٹھ کے چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا، نہ اس نے بھاگنے کی کوشش کری، نہ اس نے دوڑنے کی کوشش کری، نہ خان نے رحم کی بھیک مانگی، نہ خان نے ریسسٹ کرا ریسٹ۔ اس نے بولا ٹھیک ہے آ جاؤ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں۔ وہ جا سکتا تھا، وہ وہاں سے غائب ہو سکتا تھا، نہیں ہوا۔ He did not run away اور he did not attempt to run away، اس نے بھاگنے کی کوشش بھی نہیں کری۔ تو یہاں تک میں عزت کرتا ہوں کہ وہ انسان، وہ شخص بزدل نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا کہ میجر گورو آریہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری عمران خان کے ساتھ بالکل نہیں بنتی، میں ان کے جو طریقہ کار ہے اس کو نہیں مانتا، لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ عمران خان ایک دلیر آدمی ہے۔ تو پھر محسن بیگ صاحب جو ہے نا، ان کو میرا خیال ہے کہ آئینے میں ایک دفعہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے واقعہ کی آڑ میں ایک کنگ پارٹی بنانے کی کوشش کی گئی، جس کا نام تحریک استحکام پاکستان رکھا گیا۔ اس کا حال میں آپ کو، ایک لطیفہ ہے اور ایک جی ڈی اے کی رہنما ہے سائرہ بانو، انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کچرے کے ساتھ بجلی بناتا ہے، جبکہ پاکستان میں کچرے کے ساتھ جو ہے وہ پارٹی بنا لی گئی ہے۔ تو یہ بہت بڑا تماچا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مراسی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے پاس سائیکل کا ایک پیڈل تھا،
تو لے کے پھرتا تھا. تو لوگوں نے اس کو پوچھا کہ بھائی یہ سائیکل کا پیڈل لے کے تو کیوں پھر رہا تھا؟ اس نے کہا بھائی اس میں سائیکل ڈلواؤں گا. یہی حالت ہے جو پارٹی بنائی گئی ہے تحریک استحکام پاکستان. تو ان کے پاس جو ہے وہ پیڈل تو ہے لیکن نہ ان کے پاس ووٹرز ہیں نہ سپورٹرز ہیں. اور جس طرح کا انہوں نے یہ کچرا جو سائرہ بانو کے مطابق اکٹھا کیا ہے اس کی حالت بڑی پتلی ہے. تو اس کے بعد اب جو کرتا دھرتا ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سوچ رہی ہے کہ پاکستان میں الیکشن نہ ہی کروائی جائیں تو اچھا ہے. لیکن IMF کا بہت پریشر ہے, پوری دنیا سے پریشر ہے اور پابندیاں لگ سکتی ہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن موجودہ حکومت اور ان کو چلانے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک ایسا نظام یا ایک ایسا سسٹم بنا دیا جائے کہ کسی کو نگران وزیر اعظم بنا کے جو کہ نام عام زبان زد عام ہے کہ محسن بیگ کا نام بھی آ رہا ہے, کہ ایسے کسی شخص کو بنا کے 1.5-2 سال جو ہے وہ ڈنگ ٹپاؤ پروگرام چلایا جائے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا. پاکستان کی جو اس وقت معاشی حالت ہے وہ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ پاکستان اس طرح سروائیو نہیں کر سکتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری. اللہ حافظ.